عشاء کے وضو سے فجر پڑھے اور ہم اس کے کا لنگر کھائیں، ہم اصل سے عاشق کے غوث الورا بن جائیں۔ غوث اعظم 25 سال تک درختوں کے پتوں کو کھا کے جنگل میں رہے اور ہم ان کے نام کا لنگر کھائیں، عاشق کے غوث الورا۔ غوث اعظم نے 4 شادی کی، اس کو 49 اولاد پیدا ہوئی اور اس حالت میں کہ 40 برس سے عشاء کے وضو سے فرض پڑھ صاحب فجر پڑھ رہے ہیں۔ کہاں پوچھیں ان سے میرے غوث یہ 49 اولاد کی پرورش کیسے کی؟ یہاں تو 2 بچہ ہے ایبورشن، 2 بچہ ہے نیرود، 2 بچہ ہے پاپٹی، 2 بچہ ہے مانے حمل ادویات کا استعمال، یعنی 2 بچے کے بعد حمل گرانے والی دوائی کھلا دیا، 2 بچے کے بعد ایبورشن کروا دیا، 2 بچے کے بعد انجیکشن دلوا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو کھلاتے ہیں، ہم نے پیدا کیا ہے، اللہ کو عزت تھوڑی کھلائے گا، تو ہم نے پیدا کیا ہے۔ 4 بچے کو کہاں سے کھلائیں گے؟ 5 بچے کو کہاں سے کھلائیں گے؟ ان کے باپ کے پاس کتنی بیٹیاں تھیں؟ 5۔ ان کے باپ کو کتنے بیٹے تھے؟ 5۔ تو باپ 5 بیٹی 5 بیٹا کو غریب مزدوری کر کے پال لیا، اور یہ انجینئر صاحب 1 لاکھ مہینہ کماتا ہے تو 1 بچے پہ آؤ اور 1 بچے پہ اس کے بعد 7 کاپی اور انجیکشن دلوا کر کے بچہ پیدا نہ کریں، بچہ کا قاتل بن جائے۔ ان کا باپ 5 بھائی 5 بہن کو پال لیا اور ان کے پاس آمدنی نہیں تھی، مزدوری کرتا تھا، اور یہ انجینئر بن کر کے 1 لاکھ کما کے 1 بچے کے بعد دوسرے بچے کے لیے انجیکشن لگا کے ایبورشن کروا دیا، کیونکہ بچوں کو پڑھانا لکھانا ہے، بچوں کو انجینئر بنانا، اس میں مال چاہیے۔ اس قدر گھٹیا سوچ جب سے پیدا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی دنیا سے سکون کو ختم کر لیا۔ بنگلور کا انجینئر ابھی 1 مہینہ پہلے 1-2 لاکھ کمانے والا وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا، سوسائڈ کر لیا۔ سوسائڈ دنیا والوں کے سامنے رکھ دیا کہ ہم اپنی بیوی کی وجہ سے سوسائڈ کر رہے ہیں، آپ کورٹ کی وجہ سے سوسائڈ کر رہے ہیں۔ انجینئر سوسائڈ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نکلا صرف کھانا کمانا ایک مسئلہ نہیں ہے، بے شمار پرابلمز دنیا میں ہے۔ تو یہ جو ایک بیوی کی وجہ سے زہر کھا رہا ہے، غوث اعظم کے پاس 49 اولاد اور 4 بیویاں، عبادت کا یہ عالم ہے کہ 40 سال سے عشاء کے وضو سے فجر پڑھیں۔ پوچھے غوث پاک سے حضور ان اولاد کی پرورش کہاں سے ہوئی؟ 4 بیویوں میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا اور پھر عبادت میں کوئی کمی نہیں آئی، آخر کیسے ہوا؟ تو غوث پاک کا جواب ہوگا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جو اپنی نوکری پہ بھروسہ کرے گا، جو اپنے بیٹے کی جوانی پہ بھروسہ کرے گا، جو اپنی سروس پہ بھروسہ کرے گا، جو اپنے 10-20 بیگھہ زمین پہ بھروسہ کرے گا، جو اپنے 2-4 ٹرک پہ بھروسہ کرے گا، جو اپنے فکس ڈپوزٹ میں جو 10 لاکھ ہے اس پر بھروسہ کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دانے دانے کو تل پائے گا۔ لیکن جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ پہ بھروسہ کرنے والی بات رہے تو پھر زہر لوگ نہیں کھائے گا، سوسائڈ نہیں کرے گا۔ رکشہ چلانے والا، ٹھیلا چلانے والا، اینٹ ڈھو کے 500 روپے کمانے والا، ایک بیوی 5 بچے کو پال رہا ہے، اور وہ انجینئر صاحب سوسائڈ نوٹ دنیا والوں کے سامنے رکھ رہا ہے۔ ایک منتری ویسٹ بنگال کا اوپر سے کود کے جان دے دیا صاحب، کوٹھا میں ہر سال 10 سے لے کے 20 بچے کوچنگ سینٹر سے اس کی ڈیڈ باڈی باہر نکل رہی تھی۔ اسکول میں ایک سوسائڈ کا ایک ماحول بنا ہوا، اور عام طور پر جہاں اللہ پر بھروسہ نہیں، جہاں رب پر بھروسہ نہیں، صرف نوکری پر قوت بازو پہ بھروسہ ہے، وہاں اسی طرح سے سشانت سنگھ راجپوت جیسا فلم کا ایکٹر اس کورونا کال میں پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے جان دے دیا۔ دلی کا IAS آفیسر، ڈی ایم کے رینک کا آفیسر، اس نے پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے جان دے دی۔ پتا چلا کہ جو صرف فزکس پڑھے گا اسی طرح سے بری موت مرے گا، جو میتھمیٹکس سے پڑھے گا اسی طرح بری موت مرے گا، جو ہسٹری جغرافی پڑھے گا اسی طرح بری موت مرے گا، جو صرف دولتوں کے کمانے کے پیچھے پاگل ہوگا اسی طرح بری موت مرے گا۔ کبھی تم نے سنا ایک مسجد کا امام سوسائڈ کیا؟ کبھی تم نے سنا یہ مکتب میں پڑھانے والا مولوی صاحب جو 5000 مہینہ کماتا ہے یہ سوسائڈ کیا؟ کیونکہ وہاں آمدنی ہے مگر صبر نہیں ہے، پیشنس نہیں ہے، دھیریہ نہیں ہے، اللہ پر وشواس نہیں ہے، اس لیے کمانے کے باوجود خودکشی ہے۔ اور یہاں صبر ہے، اللہ پر یقین ہے، رزاق پر یقین ہے، اس لیے 1 لاکھ کمانے والا زہر کھا رہا ہے اور 10,000 کمانے والا بادشاہ جیسا ہرا بھرا رہ رہا ہے، ہری زندگی گزار رہا ہے۔ ان کے چہرے کی ہریالی، ان کا لباس، ان کے روح کے عود اور مشک اور شمامہ کستوری کی خوشبو یہ بتاتی ہے کہ یہاں کچھ آمدنی کم ہے، اور اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ نے اسے خوشحال بنا دیا ہے، اندر سے طاقتور بنا دیا ہے۔ آپ ذرا سنیے غور سے قرآن پاک نے کیا کہا ہے۔ سائنس پڑھنے والا، دنیا کا سارا علوم پڑھنے والا، وہ قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم پہ غور کرے کہ اللہ رب العزت نے کس قدر اشارے میں وہ ساری باتیں بتا
بتا دی ہیں جس کو آج سائنسداں ریسرچ کر کے 10-20 سال دماغ جلا کر کے تب وہ باتیں دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب آپ نے دیکھ لیا وہ کس قدر جانوروں کے تھنوں سے دودھ نکلنے کی باتیں ویگیانک آج کہتے ہیں، اور کس قدر وضاحت سے قرآن کریم نے کہا۔ اب ایک بات سنیے، آج میں کہتا ہوں قرآن کریم میں یہ ہوائی جہاز کا چرچا موجود ہے، ٹرین کا چرچا موجود ہے، پلین کا چرچا موجود ہے۔ آپ بولیں کہ وہ کیسے؟ چونکہ اس کی تاریخ تو 500 سال پہلے پلین نہیں تھا، پلین تو 1903 میں امریکہ کے رائٹ براڈرز نے بنایا۔ آپ کہیں کہ صاحب یہ موٹر کار کی ساری تاریخیں 100 سال کے اندر کی، 150 سال کے اندر کی ہیں، 200 سال پہلے تو موٹر کار نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں تھی، راجدوت نہیں تھی۔ یہ ساری چیزیں ویگیانکوں نے آج ترقی کر کے دماغ جلا کر کے تب نئی نئی چیزیں دنیا کو دی ہیں۔ جے ایل بیئرڈ نے ٹیلی ویژن کا فارمولا آج دیا ہے، ہنری فورڈ نے موٹر کار کا فارمولا انہوں نے آج دیا ہے، پرنٹنگ پریس کا فارمولا مارکونی نے آج دیا ہے۔ یہ سارے ویگیانک جتنے ہیں دماغ جلا جلا کر ساری چیزیں آج انہوں نے دی دی۔ 1000 سال پہلے تو فزکس کیمسٹری کا نام دنیا میں نہیں تھا، امریکہ نام کا کوئی ملک دنیا میں نہیں تھا۔ امریکہ کا پتہ کولمبس نے 1495 میں لگایا، ہندوستان کا پتہ واسکو ڈی گاما نے لگایا۔ تو پھر اس کے بعد وہ آج سے 1000 سال پہلے وگیان، سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ باتیں میں نہیں کہتا ہوں، بلکہ یورپ کا ایک دانشور جو پڑھا لکھا ہے وہ کہتا ہے۔ وہ لچا لفنگا دانشور نہیں، اندھ بھکت نہیں، آنکھ بند کر کے کہنا کہ سورج نہیں ہے، وہ اندھ بھکت نہیں ہے جو ریسرچ کرتا ہے، دماغ چلاتا ہے، سچائی کا پتہ لگاتا ہے۔ وہ لوگ ہندوستان کا کوئی آدمی بنایا ہے کہ یہ مائکروفون، یہ تو دماغ چلا کر کے 7 سمندر پار کا ڈیوڈ ہکس نے بنایا ہے۔ ہندوستان کا کوئی آدمی بنایا ہے کمپیوٹر اور موبائل، یہ تو 7 سمندر پار کا دانشور بنایا ہے۔ ہندوستان کے لوگوں کو ناچنے، کودنے، دوسروں کی ٹانگ کھینچنے، دوسروں کو ذلیل کرنے، بم پھوڑنے، راستہ روکنے، دوسروں کی غیبت کرنے، چائے کی چسکی دے کے دکان پہ اچھے لوگوں کی برائی بیان کرنے، اس میں کھینچ تان کر کے عیبیں نکالنے اور اس کو ذلیل کر کے حرام خوری کا الزام لگانے، اسے فرصت کہاں ہے؟ ہندوستان کا ہندو بھی وہ بھی اسی طرح سے غلیظ حرکتوں میں لگا ہوا ہے، اور ہندوستان کا مسلمان بھی جس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اسی مسجد سے باہر نکلنے کے بعد اسی امام کے بھگانے کا پلان 5 گھونٹا کھینی لگا کے چائے پی کر گٹکا کا پڑیا پھاڑ کے چسکی لے کے باتیں کر کے امام کے بھگانے کا تبصرہ کرتا ہے۔ اس سماج میں ایک بندہ زنا کر رہا ہے اس کے خلاف نہیں بولتا ہے، ایک بندہ سود کھا رہا ہے اس کے خلاف نہیں بولتا ہے، ایک بندہ حرام خوری کر رہا ہے اس کے خلاف نہیں بولتا ہے۔ بولتا ہے کس کے خلاف؟ جو بھیک مانگ کر کے مدرسہ چلاتا ہے، جو دوسروں کے فطرہ مانگ کے مدرسہ چلاتا ہے۔ رمضان کے دن میں سارے مسلمان سیب سنترا کھائیں، دن میں آرام کریں، روزہ رکھیں، رات میں تراویح پڑھیں، یہ مولوی صاحب بیچارہ بمبئی میں مارے مارے پھر رہا ہے، کبھی بھیونڈی، کبھی گھومنڈی، کبھی اندھیری، کبھی دادر، کبھی جوگیشوری، کبھی بھنڈی بازار، کبھی صاحب وسائی، کبھی بیرا روڈ، مارے مارے پھر رہا ہے۔ افطار کے ٹائم میں وہاں، سحری کے ٹائم میں وہاں، کیوں مارے مارے پھر رہا ہے؟ اس لیے کہ جب مدرسہ چلانے کے لیے مالداروں کو آگے آنا چاہیے، زمین ڈونیٹ کرنا چاہیے، ان کو ایک تنظیم بنا کر کے مولانا سے کہنا چاہیے کہ آپ کو قرآن کا علم ہے، آپ مسلک پر بیٹھ کر قرآن کا علم دیجیے، ہم کو اللہ نے دولت دی ہے، ہم آپ کی ساری ضرورتیں پوری کریں گے۔ لیکن نہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ بھیک مانگ کے تم ہی لاؤ اور ہم کو سردار بنا دو اور پھر تنخواہ مانگنے ہم سے لے آؤ۔ یہ بتائیں اچھے عالم سب نکل گئے، اچھے لوگ مدرسہ سے نکل رہے ہیں۔ جب مدرسہ بند ہو جائے گا تو قرآن کون سنائے گا؟ تقریر کون کرے گا؟ جمعہ کی نماز کون پڑھائے گا؟ جمعہ کا خطبہ کون دے گا؟ عیدین کا خطاب کون کرے گا؟ نکاح کون پڑھائے گا؟ کون تیرے اختلاف کا فیصلہ کرے گا؟ جب کوئی نہیں کرے گا، اسی لیے عالموں نے سر پہ کفن باندھ لیا کہ جب اب ہم کو ہی چندہ کرنا ہے، اب ہم کو ہی پڑھانا ہے، ورنہ پبلک پہ چھوڑیں گے۔ یہ تو مدرسہ اجاڑنے پہ تلا ہوا ہے، یہ مدرسہ قائم کیا کرے گا؟ یہ تو مدرسے پہ تالا لگانے پہ فخر محسوس کرتا ہے، یہ تو عالموں کو بھگانے پہ فخر محسوس کرتا ہے۔ ان علماء کرام کو تاب دیجیے کہ یہ اپنی عزت کو مٹی میں ملا کر، چونکہ ابھی میں خطاب کروں گا 2 گھنٹہ، ابھی آپ میرا ہاتھ چھومیں گے کہ کیا زبردست بیان تو کر رہا ہے، لیکن جہاں میں ہاتھ پھیلا کے مانگ لوں 5 روپے ہم کو دو تو ساری عزتیں وہی مٹی میں مل جاتی ہیں، ہمارے دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ خطاب کرنے کے آؤں دروازہ بھی کھلتا ہے، اسٹیشن لینے بھی جاتے ہیں، سٹکیس اٹھا کے لاتے ہیں، ہاتھ بھی چومتے ہیں، لیکن جہاں میں مانگنے کا پروجیکٹ بنا لوں کہ میرے مدرسے میں 100 بچے پڑھ رہے ہیں، ہمیں چندہ چاہیے 10,000 روپے، بس ساری عزت بھی ختم، نہ کار کا دروازہ کھلے گا نہ گھر کا دروازہ کھلے گا۔ مگر اس کے باوجود ان علماء کرام نے کہا اپنے لیے مانگنا ذلت ہے، اپنے لیے مانگنا
پڑھنا ذلت ہے، مگر میں درسگاہ رسول کا دروازہ بند نہیں ہونے دوں گا، تعلیم قرآن کا سلسلہ رکنے نہیں دوں گا۔ اس لیے علماء نے رمضان کے دنوں میں سر پہ کفن باندھ کے شروع کیا کہ روزہ بھی رکھیں گے اور زکات و خیرات بھی کلیکشن کریں گے۔ ہمیں عزت نہیں چاہیے، ہمیں قرآن پاک کی تعلیم چاہیے، بچوں کو حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے، دین کا کام کرنا ہے۔ اسی لیے سارے لوگ گھر میں ہیں، یہ مارے مارے پھر رہے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں ان کو اجر ملے گا، ان کی محنتوں سے مسجد کا نظام زندہ ہے، مدرسوں کا نظام زندہ ہے، ان کی وجہ سے، ان کی محنتوں سے مدرسے کا سسٹم زندہ ہے، ان کی وجہ سے مدرسہ زندہ ہے۔ تو یہ اپنے لیے اگر مانگے تو ذلت ہے، اور اگر مدرسے کے لیے مانگے تو باعث عزت ہے۔ ان کا پاؤں دھو کے پی لینا چاہیے۔ یہ ہمارے پاس آگے میرے مال کو بھی پاک کرنے آیا ہے، میرے دل کو بھی پاک کرنے آیا ہے، ہم کو جا کے دینا تھا، مگر یہ آگے میرے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اور پھر دین کا کام بھی کر رہا ہے۔ تو ان کو گالی نہیں دیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ تم آئے، تیرا شکریہ، ان میں سے زکات بھی لینا ہے، فطرہ بھی لینا ہے، خیرات بھی لینا ہے، اور میرے پاس آ کر کے مجھ کو آپ نے پاک کیا ہے، اور پھر مدرسہ چلا رہے ہیں، تعلیم قرآن کا سلسلہ عام ہو رہا ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ جو مدرسہ چھوڑ کر بزنس کرنے والا ہو وہ ہماری حوصلہ افزائی سے بزنس چھوڑ کر کے یہ مدرسہ چلائے۔ جب دنیا میں زندہ رہ کے عبادت ہی کرنا ہے تو ڈاکٹر بننے کے بعد بھی 2 روٹی کھانا ہے، مدرسہ چلانے کے بعد بھی 2 روٹی کھانا ہے اور مر جانا ہے، تو نمازیں چھوڑ کے مرنا اور ہے، مدرسہ چلاتے چلاتے قرآن پڑھتے پڑھتے مرنا اور مرتا قرآن پاک پڑھتے پڑھتے مرنا اور ہے۔ وہ مرنا تو سب کو ہے، بس شراب کی بھٹی میں مرنا اور ہے، جلسگاہ میں مرنا اور ہے، مرنا تو سب کو ہے، زنا کرتے کرتے مرنا اور ہے، سجدہ کرتے کرتے مرنا اور ہے، فلم میں ناچتے ہوئے مرنا اور ہے، مدرسے میں قرآن پڑھتے ہوئے مرنا اور ہے، ہل چلاتے ہوئے بے روزے دار ہو کے مرنا اور ہے، حالت روزہ میں درود پڑھتے ہوئے مرنا اور ہے۔ مرنا تو سب کو ہے، لیکن وہ موت قابل رشک ہے جو اللہ کا ذکر کرتے کرتے آ جائے، وہ موت قابل رشک ہے جو مسجد میں آ جائے، جو حالت سجدہ میں آ جائے۔ آج جو بھی رسوائی مسلمانوں کی دنیا بھر میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم نہ ماننے کی وجہ سے، سرکار دو جہاں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، ورنہ دیکھیے قرآن کریم کا جلوہ ملاحظہ کیجیے۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ میں نے تجھ کو کتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ گننا چاہو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ یہ گھوڑا میں نے تجھ کو دیا ہے تاکہ اس گھوڑے کے پیٹھ پر، جو کہ آج سے 200 سال پہلے کچھ نہیں تھا، نہ کار، نہ موٹر کار، نہ ہوائی جہاز، اس سے پہلے کیا تھا؟ گھوڑا تھا، ایک ذریعہ جس سے ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے۔ اس سے پہلے اونٹ تھا، جس اونٹ پر ہم سواری کا کام لیتے تھے۔ اس سے پہلے خچر اور گدھا تھا، خچر اور گدھے کی پیٹھ پر سامان لاد کر کے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ یہ اونٹ، یہ خچر، یہ گدھا، یہ ہماری سواری کے لیے ہے تاکہ تمہارا چلنا آسان ہو جائے، ورنہ ایک وطن سے دوسرے وطن جاؤ گے تھک کے چور ہو جاؤ گے۔ اسی لیے جانور تمہارے لیے اس کی پیٹھ پہ سواری کا کام ہے، اور دروازے پہ جانور کو باندھ کے رکھ تاکہ تیری زینت کا بھی کام آئے۔